یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فلسطین ان کا آبائی وطن تھا، لیکن اس علاقے میں نسلوں سے آباد فلسطینی عرب اس دعوے کے مخالف تھے۔ انہوں نے یہودیوں کے لیے ایک نیشنل اسٹیٹ جیسا کہ برطانوی اقدام تھا اس کی مخالفت کی۔ سن 1920 اور 1940 1920 اور 1940 کی دہائیوں میں ڈیکیڈز میں اس علاقے میں رہائش اختیار کرنے کی خاطر پہنچنے والے یہودیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ ان میں سے بہت سے لوگ یورپ میں ظلم و ستم اور خاص طور پر دوسری عالمی جنگ میں نازی ہولوکاسٹ سے جان بچا کر یہاں آ رہے تھے۔ اس صورتحال میں یہودیوں اور عربوں کے مابین برطانوی راج کے خلاف تشدد میں بھی اضافہ ہوا۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی اور بیت المقدس کو ایک بین الاقوامی شہر قرار دے دیا۔ اس منصوبے کو یہودی رہنماؤں نے تو قبول کر لیا، لیکن عربوں نے اس کو مسترد کر دیا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اسرائیل کا قیام عمل میں آ گیا۔ سن 1948 میں 1948 اس مسئلے کے حل میں ناکامی کے بعد برطانیہ نے علاقے کا کنٹرول چھوڑ دیا، جبکہ یہودیوں نے اسرائیل نامی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس کا مقصد ظلم و ستم سے بھاگنے والے یہودیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن بنانا تھا، دی نیشنل اسٹیٹ۔ یہود اور عرب مسلح گروپ کے درمیان لڑائی مہینوں سے شدت اختیار کر رہی تھی، اور اسرائیل کے قیام کے اعلان کے اگلے ہی دن 5 عرب ممالک نے اس نئے ملک پر حملہ کر دیا۔ اس دوران لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھر سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس واقعے کو النکبہ یا تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سن 1949 میں جب جنگ بندی کے نتیجے میں لڑائی ختم ہوئی تو اسرائیل نے زیادہ تر فلسطینی علاقے پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اردن کے اس علاقے پر قبضہ کیا جو ویسٹ جارڈن یا مغربی کنارے کے نام سے مشہور ہوا، جبکہ مصر نے غزہ پر قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کے مغربی حصے پر اسرائیلی افواج اور مشرقی علاقے پر اردنی افواج کا کنٹرول تھا، کیونکہ وہاں کبھی بھی امن معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد کی دہائیوں میں مزید جنگیں اور لڑائیاں ہوئیں۔ سن 1967 میں ہونے والی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ شام کی گولان کی پہاڑیوں میں غزہ اور مصری جزیرہ نما سینائی پر بھی قبضہ کر لیا۔ زیادہ تر فلسطینی پناہ گزین اور ان کی اولادیں غزہ اور غرب اردن ویسٹ جارڈن کے ساتھ پڑوسی ممالک اردن، شام اور لبنان میں رہتی ہیں۔ اسرائیل نے نہ تو انہیں اور نہ ہی ان کی اولادوں کو ان کے آبائی علاقوں میں واپس جانے کی اجازت دی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس سے ملک مغلوب ہو جائے گا، یہودی ریاست کے طور پر اس کے وجود کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اسرائیل اب بھی مغربی کنارے پر قابض ہے اور پورے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دیتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو اس فلسطینی ریاست کا دارالحکومت قرار دیتے ہیں، جس کے مستقبل میں قیام کے لیے وہ پرامید ہیں۔ امریکہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے اپنا سفارت خانہ بھی یروشلم میں منتقل کر دیا ہے۔ گزشتہ 50 برسوں میں اسرائیل نے غرب اردن، ویسٹ جارڈن اور مقبوضہ بیت المقدس آکوپائیڈ بیت المقدس میں بستیاں تعمیر کی ہیں، جہاں اب 7 لاکھ سے زیادہ یہودی رہتے ہیں، اور بین الاقوامی قانون کے تحت ان بستیوں کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے، تاہم اسرائیل اسے مسترد کرتا ہے۔ غزہ کی پٹی، جہاں پر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آبادی رہتی ہے، عربوں کی بہت بڑی آبادی رہتی ہے، غزہ زمین کی ایک تنگ پٹی ہے جو اسرائیل اور بحیرہ روم کے درمیان واقع ہے، لیکن جنوب میں اس کی زمینی سرحد مصر سے لگتی ہے۔ صرف 41 کلومیٹر یعنی 25 میل لمبے اور 10 کلومیٹر چوڑے اس علاقے میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد بستے ہیں۔ 41 کلومیٹر یعنی 25 کلومیٹر لینتھ اور 10 کلومیٹر چوڑا، اس علاقے میں 20 لاکھ سے زیادہ 23 لاکھ افراد بستے ہیں، 23 لاکھ 2.3 ملین۔